بدکاری اہم تھی، چوری ڈاکہ رہزنی اہم تھی۔ آپ کے آنے سے پہلے یہ تمام برائیاں اس معاشرے میں پائی جاتی تھی۔ شراب کی اور موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی تھیں، عورتوں کو وہاں پہ ننگا نچایا جاتا تھا، اور شراب پی کر، شراب پہ مست ہو کر کہا جاتا تھا کہ آج ہم عیاشی کریں گے۔ میرے محترم دوستو، دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کیا آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ وہ سارے کام جو پہلے ہوتے تھے آج بھی وہی ہوتے ہیں، وہ ساری باتیں جو پہلے تھیں آج بھی وہی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ وہ معاشرہ جس کو ہم تاریکی کا معاشرہ کہتے تھے، جس کو ہم جہالت کا معاشرہ کہتے ہیں، اور آج کا معاشرہ جس کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں، اس وقت بھی سارا کچھ وہی ہوتا تھا، اب بھی سارا کچھ وہی ہوتا ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق تو کوئی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے اگر کسی قوم میں کوئی برائی پائی جاتی تھی تو اللہ اس پہ عذاب نازل کر دیتا تھا، لیکن جب آقا علیہ السلام آ گئے تو آپ نے دعا کی، آپ کے آنے کی برکت سے، آپ کی رحمت کی وجہ سے یہ قوم بچی ہے، اس پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ ورنہ ہم نے اپنے آپ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض نہ ہو۔ ہم ہر وہ برائی کرتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے نبی نے روکا ہے۔ اگر کسی سے کچھ کہہ دیا جائے کہ ایسا نہ کرو تو جواب کیا ہوتا ہے؟ ویکھیا تیرے بڑے مولوی نو سانو پتا ہے تو کی ہوں بھی ہے کرتا رہا تو ہوں آپ 4 نمازاں پڑھ لیا تو اللہ پتہ نہیں کی ہو گیا، سانو پتا ہے تیرا جا آپ کا کام۔ اگر کوئی بندہ گناہوں سے بچ کر نیکی کی طرف آ گیا ہے تو اس کو گناہوں کو تانا مت دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان گناہوں سے بچ کر نیکی کے راستے پہ لگ گیا لیکن تم نے اسے وہ گناہوں والا تانا دینا نہیں چھوڑا تو اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک تم خود اس کام میں مشغول نہیں ہو جاؤ۔ جب تک تم خود اس کام میں مبتلا نہیں ہوگے اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تو یہ دوسروں کو تانے دینا بند کریں، اپنی اصلاح کریں، دوسروں سے نفرت کرنا بند کریں، اس گناہ سے نفرت کریں جو گناہ وہ کر رہا ہے۔ اسلام نے ہمیں اس انسان سے نفرت کرنے کا نہیں کہا بلکہ اس گناہ سے نفرت کرنے کا کہا ہے جو وہ انسان کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے آ کر عورت کی عزت کو بتلایا، ماں بہن بیٹی کی عزت کو بتلایا کہ ماں بہن بیٹی کی عزت کیا ہے۔ یہی 4 مقدس رشتے ہیں، ماں بہن بیٹی بیوی، ان مقدس رشتوں کا احترام بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا